بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے عظیم کلام کو، اپنے عظیم کلام کو درست پڑھنے کے فکر سے جمع فرمایا اور ہمیں توفیق بخشی کہ اس کے پاک کلام کو ہم درست پڑھ سکیں، اس کے الفاظ اور حروف کو صحیح طور سے ادا کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے، ہماری کوششوں آمین کو برابر فرمائے اور ہماری آمین محنتوں کا ثمرہ اس دنیا میں بھی ہم کو نظر آئے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین عزیزان گرامی، یہ جو ہمارا سبق کل، یہ اپنے آپ میں انتہائی اہم سبق ہے، کیونکہ کل یہ بات آئی تھی اور اس سے پہلے بھی کچھ تمہیداً یہ بات آ چکی ہے یا ضمناً یہ بات آ چکی ہے کہ بعض وقت کسی حرف کو پر پڑھا جانا ہو اور آپ اس کو باریک پڑھ دیں گے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ جو صفت تفخیم ہے، موٹا پڑھے جانے والی جو صفت ہے، بعض وقت اگر آپ اس یعنی پر حرف کو باریک پڑھ دیں گے یا باریک حرف کو آپ پر پڑھ دیں گے تو اس سے حروف بدلنے کی وجہ سے حروف بدل جاتے ہیں، لفظ بدل جاتا ہے اور پھر معنی میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، تو گویا کہ لحن جلی کا سبب بنتا ہے۔ حروف کی تفخیم و ترقیق کا خیال نہ کیا جائے تو بعض وقت لحن جلی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارا اہم سبق ہے۔ کچھ باتیں بنیادی طور پہ آپ کے سامنے آ چکی تھیں کہ تفخیم کے لغوی معنی کیا ہیں، کس کو کہتے ہیں، مفخم کس کو کہتے ہیں، ترقیق کس کو کہتے ہیں، مرقق کس کو کہتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں کہ تفخیم حروف کو پر پڑھنا اور مفخم اس حرف کو کہتے ہیں جو موٹا پڑھا جاتا ہے، ترقیق حرف کو باریک پڑھنے کو کہتے ہیں اور مرقق حرف اس کو کہتے ہیں جو باریک پڑھا جاتا ہے۔ سارے حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، مستعلیہ، مستفعلہ اور تفخیم و ترقیق۔ 28 حروف میں سے مستعلیہ یعنی 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تنوین ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہر حالت میں اس کو پر پڑھا جائے گا۔ یہ بات کل آ چکی تھی۔ اور مستفعلہ جو باقی مادہ حروف ہیں یعنی مستعلیہ کے علاوہ، وہ سارے حروف باریک پڑھے جائیں گے۔ بنیادی طور پہ وہ سارے حروف کیا ہیں؟ باریک پڑھے جائیں گے۔ البتہ ان باریک پڑھے جانے والے حروف میں سے 3 ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں، اور کبھی باریک تو خیر پڑھے جاتے ہی ہیں ہمیشہ، لیکن کچھ کنڈیشن ایسی ہیں، کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان 3 حروف میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، یعنی وہ کبھی موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں وہ؟ الف لام را اور اس میں جلالہ کا لام۔ الف لام را الف، لام اور را۔ تو اب ہمیں جس پر توجہ دینی ہے، کیونکہ ہم نے یہ جان لیا کہ مستعلیہ کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرط نہیں، ہمیشہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جائیں گے، اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں
الجھنے کی, بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر مستفعلہ کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا کہ ہر حالت میں ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے. اب جو چیز سمجھنے کی ہے اس کنڈیشن کو سمجھنے کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ 3 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں, الف لام اور را. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمیں توجہ اسی پہ کرنی تھی, اور کل ہم نے الف اور لام کے بارے میں جان لیا تھا کہ الف کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور لام کب موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے یہ بات کہی تھی آپ سے کہ الف اس وقت موٹا پڑھا جاتا ہے کہ جب الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے. اس کی مثال ہے قال, صادقین, طائفۃ, ولضالین, وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کو ہم یعنی منہ بھر کے پڑھتے ہیں. اس الف کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ تھوڑا منہ بھر کے ادا ہوگا, اس کی جو ادائیگی ہے منہ بھر کے ہوگی, یعنی اس الف کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. یہ مطلب ہے. جیسے الصادقین والقانتین, الصادقین والقانتین. جی, اب اس میں اگر کوئی پڑھے الصادقین والقانتین تو یہ غلط ہو جائے گا. غلط کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہماری جو جزر اللسان زبان کی جڑ ہے وہ نیچے رہ جا رہی ہے, وہ جو استعلا کی صفت پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں یہ چیز زیادہ آسان ہو جائے گی سمجھنا آپ کے لیے کہ آپ اگر اس حرف کو ہی پر پڑھ لیں, اس حرف کو ہی جو مستعلیہ میں سے ہے, جب آپ ان 7 حروف کو موٹا پڑھنے لگ جائیں گے, کوشش کریں گے آپ موٹا پڑھنے کی, تو پھر اس کے بعد چاہے جو بھی حرف آئے, چاہے اس کے بعد واو آئے, چاہے اس کے بعد یا آئے, چاہے اس کے بعد جو ہے وہ جناب الف آئے, کوئی بھی حرکت ہو اس کے اوپر, تو آپ اس حرف کو موٹا تو پڑھیں گے ہی. اب الف ایک الگ سے چیز آپ کو بتا دی گئی, الف بھی اس میں شامل ہے, بات سمجھیے گا. یعنی الف, ظاہر بات ہے کہ الف کو کبھی ہم باریک پڑھتے ہیں, کب باریک پڑھتے ہیں؟ جبکہ استعلا میں سے وہ حرف, اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے وہ استعلا میں سے نہ ہو, مستفعلہ میں سے ہو, اس کے اندر استفعال کی صفت ہو, ہے نا. جیسے ساجدین ہے تو سین کیا ہے؟ الف سے پہلے جو سین آ رہا ہے اس میں استفعال کی صفت ہے, استعلا کی صفت نہیں ہے. تو ایسے حروف جن میں استعلا کی صفت نہ ہو, اگر الف سے پہلے وہ حروف آ رہے ہیں تو اس کو باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے نا, باریک. باریک پڑھیں گے. تو یہ بات کل بہت تفصیل سے آ چکی. ہم نے کچھ مثالیں سورۃ الضحیٰ کی اور سورۃ الزلزلہ کی آپ کو اس میں سے کچھ مثالیں مشق کروائی گئی تھی آپ کو, وہ سب انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا. اور یاد نہ ہو تو انشاءاللہ پہلے دن کی کل کی ریکارڈنگ آپ کو پہنچے گی, تو اس سے آپ جو ہے وہ ریویژن کر لیجیے گا اور اپڈیٹ کر لیجیے گا اپنے آپ کو. پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ لام کی تفخیم و ترقیق کیا ہوتی ہے, کہ لام کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور جناب عالی کب باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لام بنیادی طور پہ حرف استعلا ہے یا استفعال ہے؟ کوئی بتائے گا؟ لام حرف استعلا ہے یا استفعال ہے جناب؟ استفعال استفعال ہے. استفعال استفعال. ہاں, استفعال کسی نے کہا. استفعال کیوں؟ یہ تو کوئی لفظ نہیں ہوتا, استفعال ہوتا, الف سین تے فے الف, ہے نا, استفعال ہوتا ہے. تو استفعال یعنی باریک. استفعال کے لغوی معنی کیا ہے؟ لنگوسٹک میننگ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہے؟ پستی ہونا. ہاں, نیچائی چاہنا. استعلا کے معنی ہوتے ہیں بلندی چاہنا, علوت, عالی مرتبت. اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں نا. دیکھیں ہماری اردو کی خاصیت ہے کہ اردو میں عربی کے ایسے بے شمار الفاظ ہیں
کہ جن کی وجہ سے آپ عربی بھی سمجھ لیتی ہیں، ہے نا، آپ حضرات سمجھ لیتے ہیں. تو عالی مرتبت بولتے ہیں نا اردو میں، کیا مطلب ہے عالی مرتبت؟ عالی مقام ہم لوگ درخواست میں لکھتے ہیں عالی مرتبت پرنسپل صاحب یا مدیر صاحب وغیرہ وغیرہ. اونچا مقام والے، اونچے اونچا، مقام والے. مرتبے میں اونچا. جی اونچے مقام والے، ہے نا، اونچے مقام، اعلیٰ مقام والے. تو یہ ادب اور احترام کا خطاب ہوتا ہے اور مخاطب کرنے کا انداز ہوتا ہے. تو یہاں سے بلندی چاہنا یعنی اپنی زبان کی بلندی چاہنا، زبان کا جو جڑ ہے، زبان کی جڑ کو بلندی تک پہنچانا، یہ ہے استعلاء کے معنی، ہے نا. یہ عربی کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر ذرا سی تبدیلی سے اس کا معنی بدل جاتے ہیں. تو استعلاء کے معنی ہوتے ہیں بلندی چاہنا، اور استفال کے معنی ہوتے ہیں اپوزٹ صفت ہے. تو کیا معنی ہوں گے؟ نیچائی چاہنا. نیچائی، بالکل، نیچائی چاہنا. بلندی چاہنا استعلاء ہو گیا، استفال نیچائی چاہنا. تو جب جیسے استعلاء کی وجہ سے زبان آپ کی اوپر گئی تو وہ حرف بھی خود بخود موٹا ہو گیا. جب آپ کی زبان نے نیچائی چاہا تو نیچے ہی رہ گئی، آواز آپ کی پتلی رہ گئی. تو ایسے حروف جن کے جو پتلے پڑھے جاتے ہیں، جو باریک پڑھے جاتے ہیں، جن کو پر نہیں پڑھا جاتا، اسی لیے ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ استفال کہتے ہیں. یعنی ایسی صفت کہ جو باریک حروف پڑھے جائیں. تو ان حروف کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں حروف مستفعلہ. تو بہرحال لام کی تفخیم اور ترقیق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کل بھی ہوئی تھی، کہ بنیادی طور پر لام حروف مستفعلہ میں سے ہے. اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ صفت استفعال کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ کنڈیشن جیسے الف کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. کیا ہے وہ صفت؟ کہ جب لفظ اللہ پڑھا جائے، لفظ جلالہ آ جائے قرآن کی تلاوت میں، اور اس لفظ جلالہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے، لفظ جلالہ کے لام سے پہلے، یعنی جیسے قل هو اللہ، یہ مثال کل دی گئی تھی نا، قل هو اللہ. اب یہ لفظ جلالہ ہے جناب، اس سے پہلے واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، فتحہ. فتحہ ہے. جی فتح، فتحہ ہے. اب یہ جو لفظ جلالہ ہے، اس لفظ جلالہ سے پہلے زبر آ گیا تو ہم اس اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، ہے نا. اور دوسری جگہ دیکھیں یہاں پر بھی لام ہے، لیکن یہ لام کون سا ہے؟ لفظ جلالہ والا لام ہے یا کوئی دوسرا لام ہے؟ استفال کا لام ہے. یہ لام جو ہے لفظ جلالہ کا نہیں ہے، استفال کا لام ہے. اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے. کیوں؟ ہمارے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ لام وہ والا موٹا پڑھا جائے گا جو لفظ جلالہ میں ہو، جو لفظ جلالہ میں ہو، ہے نا. تو اس چیز کو بہرحال آپ سمجھیے گا. آگے آئیے دیکھیے، یہ یہاں پہ للہ ہے، للہ، الحمدللہ. لام اللہ کا ہی لام ہے یہ، لیکن لفظ جلالہ میں جو للہ ہے، لام اللہ کے لام سے پہلے جو زیر آ رہا ہے اس کے نیچے، یعنی جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے، الحمدللہ ہی پڑھیں گے، الحمدللہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو لام کی تفخیم و ترقیق کا قاعدہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تمام لام کو ہم باریک پڑھیں گے سوائے اللہ کے لام کے، جبکہ وہ لفظ اللہ کے لام کو، جبکہ اس سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے
زبر یا پیش آ جائے تو ہم اس کو ہم پر پڑھیں گے. تو یہ قاعدہ کل جو ہے آپ کو بتایا گیا تھا. باقی جتنے بھی لام ہیں ان کو باریک پڑھیں گے. آگے کیا ہے جو چیز بچتی ہے؟ تیسری چیز میں نے کہی تھی کہ لفظ حرف را، حرف را کی تفخیم اور ترقیق کے قاعدے. حرف را جو ہے جناب علی، حرف را جو ہے اس کے 3 احکامات ہیں یہاں پر، تفخیم کے، ترقیق کے اور جواز الوجہین کے. تفخیم یعنی حروف موٹے پڑھے جانے کی جو صورتیں ہیں وہ 8 ہیں، باریک پڑھے جانے کی جو صورتیں ہیں وہ 4 ہیں، اور 2 صورتیں ایسی ہیں، 2 کنڈیشن ایسی ہیں کہ جب آپ را کو باریک یا پر دونوں پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ 8 کنڈیشن جو ہیں جب را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں ان میں سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ نمبر 1، جب را کے اوپر فتحہ ہو. جب را کے اوپر فتحہ ہو، جیسے آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین ہو گیا نا، اور را کے اوپر زبر ہے. قل اعوذ برب الناس، یہ ہو گیا. آگے کلوا واشربوا، کلوا واشربوا، را کے اوپر زبر ہے. تو ان تینوں حالتوں میں آپ دیکھ رہی ہیں، تینوں الفاظ میں، تینوں آیتوں میں کہ را کے اوپر زبر واقع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو پر کریں گے. اس میں کوئی ایسی چیز سمجھنے کی کوئی بھاری بھرکم اصول نہیں ہے. پھر اس کے بعد کب را پر ہوگا؟ جب کہ را کے اوپر پیش ہو، ضمہ ہو. اذا جاء نصر اللہ یبشرہم ربہم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه، امر اللہ ہے نا، نصر اللہ یبشرہم. کیا ہو رہا ہے ان سب را میں؟ زبر ہو رہا ہے یا پیش ہو رہا ہے؟ پیش ہو رہا ہے. پیش. ہاں، تو اب پیش ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. اب اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اذا جاء نصر اللہ، راللہ، راللہ، تو یہ غلط ہوگا نا. یا کوئی پڑھے اتا امر اللہ، امر اللہ، یا امر اللہ، تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. پہلی بات تو را پر نہیں ہوا، پھر لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ بھی نہیں پر ہوا، دونوں غلطی ہو گئی. یا اس طرح پڑھا یبشروہم، ہے نا، یبشروہم، یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ بے شک غلط ہوگا. تو یہاں پہ ہمیں پریکٹس کرنا ہے کہ اگر را مفتوحہ ہے یعنی زبر ہے، را مضمومہ ہے یعنی پیش ہے، تو اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہیں آئی دونوں چیزوں میں تو بتائیے. آ گئی اچھے سے. بہت آسان ہے. ٹھیک، تیسری چیز، جب را ساکن ہو اور را سے پہلے فتحہ ہو. ابھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر ہو نا. اب تیسری چیز کیا ہے کہ را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے کیا ہو؟ فتحہ ہو یعنی زبر ہو. جیسے قریۃ، خردل، ذرنی، جی خردل، را کے اوپر کیا ہے یہاں پہ؟ سکون. قریۃ دیکھیے را کے اوپر یہاں پہ سکون. ذرنی، را کے اوپر سکون. اس سکون سے پہلے ذال پر کیا ہے؟ زبر. را ساکن سے پہلے قاف پر کیا ہے؟ زبر زبر. را ساکن سے پہلے خا کے اوپر فتحہ یا زبر، دونوں بھی کہہ سکتی، دونوں ایک ہی معنی ہیں. جی، تو یہاں آپ نے سمجھا کہ زبر جب کسی را کے اوپر آ جائے تو بھی پر پڑھیں گے،
اور را ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو بھی اس را کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، بولڈ کر کے پڑھیں گے۔ سراج بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی سر، جی جی جی۔ اور کسی کے سمجھ میں نہیں آیا تو بتائیں۔ عبد العزیز بھائی کلیئر ہے؟ جی مولانا کلیئر ہے۔ جزاک اللہ۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے جناب؟ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے ضمہ ہو، جب را ساکن ہو اور را سے پہلے ضمہ ہو۔ پریویس میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ را ساکن ہو، را سے پہلے کیا ہو؟ فتحہ ہو، ہے نا؟ ہاں، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ را ساکن ہو، را سے پہلے ضمہ ہو۔ سملیرٹی کیا ہے آپ یہ دیکھیے ذرا۔ پہلا قاعدہ را کے اوپر زبر، دوسرا قاعدہ را کے اوپر پیش، تیسرا قاعدہ را ساکن اس را ساکن سے پہلے زبر، اور چوتھا قاعدہ را ساکن را سے پہلے پیش۔ کیا دونوں میں مساوات دیکھی جو وہ ہے، سملیرٹیز ہیں دونوں میں، کہ را کے اوپر زبر ہو یا را ساکن سے پہلے زبر ہو، یا تو را کے اوپر پیش ہو یا را ساکن سے پہلے پیش ہو۔ تو یہ چار حالتیں ہو گئیں۔ اور دیکھیے کالعرجون، اوپر والی مثال کیا؟ قرآن، قرآن یہ را ہے، تھوڑا سا اس کا کلر میں نے الگ آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہوا ہے۔ یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے را سے پہلے جو قاف ہے اس کے اوپر پیش ضمہ ہے۔ یہ را ساکن ہے بقربان میں، را ساکن سے پہلے ضمہ ہے قاف کے اوپر۔ کالعرجون میں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے عین، اس کے اوپر ضمہ ہے۔ وہجرہم را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے جیم کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ ضمہ، ٹھیک ہے ان کے جی، اوپر ضمہ۔ ٹھیک ہے نا؟ نذرانہ خان آپ پلیز بتا سکتے ہیں کہ ضمہ اور پیش میں کیا فرق ہے؟ ضمہ اور پیش سر، اس کو پیش سے اردو ایسے تو ہم لوگ زیادہ تر پہلے میں اس کو پیش ہی بولتی تھی، پھر جب سے پڑھ لگی ہوں تو ضمہ بھی معلوم چل گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا، دونوں میں فرق کیا ہے وہ بتائیے۔ فرق مجھے تو ایسا لگتا ہے پیش کو ہی ضمہ کہتے ہیں نا، مجھے تو یہی معلوم ہے۔ بالکل جی۔ اچھا عبد الحکیم بھائی بتا سکتے ہیں کچھ، فتحہ اور زبر کیا فرق ہے دونوں میں؟ فتحہ اور زبر دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے مولانا۔ جی بالکل جی، بالکل، دونوں ایک چیز ہے۔ فتح ٹھیک ہے، اوپر کے اس پہ، اس فتح کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں دمہ۔ فتحہ جی اور ہم اردو جی میں جی زبر کہتے ہیں۔ جی جی اچھا چلیے، اب اس کے بعد جو ہے ہم سوال دوسرا کریں گے آگے۔ تو یہاں پہ چار قاعدے ہم نے پڑھ لیے جبکہ را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے کیا ہے پانچویں کنڈیشن، کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے عارضی کسرہ ہو۔ کبھی کبھی عارضی کسرہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی عارضی کسرہ ہوتا ہے، ٹمپریری کسرہ ہوتا ہے۔ جی کیا ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیے انگلش میں جو لکھا ہے ود when the را ساکن کم آفٹر ضمہ، اس کو آفٹر ضمہ کے بجائے جو ہے یہ کہیے کہ عارضی کسرہ ہو، را ساکن ہو اور اس کو سر ضمہ عارضی غلط، کسرہ کا کیا مطلب ہے سر؟ ٹیمپرری، بتا رہا ہوں یہ جو انگلش ٹیمپرری۔ لکھا ہے یہ غلط ہوگا۔ ابھی میں اس کا بعد میں اس میں ٹائپ کر دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال یہ دیکھیے، را ساکن اور را سے پہلے عارضی کسرہ۔ عارضی کسرہ یہ ہوتا ہے کہ جو کسرہ ہوتا ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتا، زیر عارضی، اس کو اردو میں کہیں گے زیر عارضی، کسرہ عارضی۔ وہ زیر جو ہوتا ہے وہ خود سے لگائی جاتی ہے، پہلے سے لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کسی بات کو مکمل کرنے کے لیے یا ایک بات کو، ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑنے کے لیے ایک حمزہ لگایا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عارضی کسرہ کہتے ہیں۔ اب مثال یہاں پہ دیکھیے، ام ارتابو، یہ کیا ہے؟ ام الگ لفظ ہے
اور ارتابو الگ لفظ ہے جی. تو اب امرتابو ہم پڑھتے ہیں اس کو. دیکھیں یہاں پہ امرتابو تو پتہ کیا چلا کہ ام الگ ہے ارتابو. اب دونوں کو ملانے کے لیے ہم کیا لے آئے میم کے نیچے کسرہ. تو اس کو ہم کسر عارضی بھی کہتے ہیں اور حمزہ وصل بھی اسی طریقے سے کہیں آتا ہے, اس کو حمزہ وصل بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ارتابو جب کہیں گے حمزہ وصل یعنی جوڑنے کے لیے. لیکن یہاں پہ جو کسرہ آئے گا ام ارتابو کو جب ایک ساتھ پڑھیں گے مرج کر کے تو امرتابو یعنی وہ اصل میں تو زیر نہیں ہوتا, اصل میں کیا ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. یہ میم اصل میں کیا ہے جناب ساکن ہے, میم کے اوپر سکون ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے وہ حرف ساکن ہوتا ہے, لیکن اس حرف کو اس ساکن والے حرف کو آگے والے حرف سے بعد والے حرف کے ساتھ چونکہ ہمیں ملا کر پڑھنا ہے تو ایسی صورت میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سکون کو ہم زیر سے بدل دیتے ہیں, اس سکون کو زیر سے بدل دیتے ہیں. اس کی چند قرآن میں مثالیں ہیں, موقع رہا تو مثالیں ہم آپ کو جو ہے وہ گروپ میں ہم بھیج دیں گے انشاءاللہ, یا اگر کوئی ہماری مدد کرنا چاہے جو تجوید پڑھ کے آئے ہیں اگر اس طرح کی مثالیں آپ کو ملے تو گروپ میں شیئر کیجئے. تو یہاں پہ زیر عارضی یا کسر عارضی یہ ہے کہ اصل میں وہ دو الفاظ مل کر وہ بنتا ہے. پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے, دوسرے حرف میں ہم جب جوڑتے ہیں اس سکون کو تو اس سکون کی جگہ پہ ہم زیر لگا دیتے ہیں. تو ام ارتابو ہے تو اس کو ہم امرتابو پڑھیں گے. اور لمن ارتضا ہے, دیکھیے لمن ارتضا جیسے ہم اس کو لمن ارتضا پڑھتے ہیں. تو اب یہ جو را ہے جناب اس را کو ہم کیا کریں گے موٹا پڑھیں گے, اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. ام ارتابو اس کو ہم ملائیں گے تو امرتابو امرتابو امرتابو, یہ دو کلمے ہیں ٹھیک ہے. اور جب ایک ہی کلمے میں اگر ماقبل کسرہ آ رہا ہے یعنی ایک ہی کلمے میں صرف ایک کلمہ ہو دو کلمہ نہ ہو اور را سے پہلے کیا آ رہا ہو کسرہ آ رہا ہو تو یہ مان لیجئے کہ وہ کسرہ اصلی ہے ٹمپریری نہیں ہے. اس فرق کو آپ سمجھیے گا. عارضی ہونے کے لیے دو کلمے کا ہونا ضروری ہے, پہلے کلمے میں سکون ہوگا اور دوسرا کلمہ متحرک جس کو جوڑنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پہلے کلمے کو ہم وہاں پہ ہم زیر سکون کو زیر سے بدل دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم جوڑ کے اس طرح پڑھتے ہیں امرتابو. یا آگے اور مثال دیکھیں لمن ارتضى رب ارجعون قیل ارجعون, اس طرح کی مثالیں آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے. دوسرے تو کلمے را میں ساکن الف تو جی آئے گا ہی آئے گا, مطلب جو دوسرا کلمہ رہے گا نہیں الف آئے گا لیکن وہ الف سائلنٹ رہے گا, الف جی پڑھا نہیں جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں کہ یہ الف جب لکھا جائے گا رب ارجعون تو یہ ہلکا کلر رہا ہوگا رہتا گرے کلر کا جیسے ہوتا ہے, یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ الف نہیں پڑھا جائے گا. مطلب سر اس کی یہ پہچان رہے گی کہ را جو ہے پور پڑھا جائے گا, را پر پڑھا جائے گا اور اس را سے الف پہلے جو الف بنا ہے نا یہ لیمن ارتضا جیسے میں نے یہاں پہ یہ والا اس پہ کچھ بھی جی بنا نہیں ہوگا, چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوگا جیسے یہاں پہ بنا یہ دیکھیں یہ جی چھوٹا جی سا گول دائرہ. تو مطلب یہ یہ علامت پہچان ہے, رہے گی. یہ ہاں پہچان ہوگی کہ اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. بسم اللہ. اچھا یہ جو آپ آردی کسرہ کہہ رہے ہیں تو یہ آردی ہے یا عارضی کہا جائے گا, زواد مطلب دعاد ہی نکالیں گے یا عارضی کہیں گے؟ عارضی, ہاں عارضی لکھا جاتا ہے عربی لفظ ہے لیکن دیکھیے ہم جو پروننسیشن ہے یا تہجی ہے ہم عام بول چال کی یا لیکچر کی زبان میری ہے عام گفتگو کی زبان ہے اس میں اتنا عارضی کہہ دیں یا عارضی اس میں عین اور ضاد نہیں نکلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ہاں جی جب ہم قرآن پڑھیں اور وہاں پہ ضاد آ رہا ہے تو عارضی فَإِنْ أَعْرَضُوا جہاں پہ ضاد آ رہا ہے وہاں پہ ہم ضاد نکالیں. لیکن عام گفتگو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ بول رہی ہیں تو ایسے موقع پہ ہم کہیں کہ نہیں یہ میری بات جو ہے عارضی طور پہ غلط ہو رہی ہے. اب وہاں پہ اگر آپ تجوید کے ساتھ گفتگو اردو میں بھی کریں گی
تو پھر وہ ہنسی مذاق کا ایک ذریعہ بن جائے گا. جی تو یہاں پہ جی جی عارضی جو ہے وہ عربی میں ہے، تو عربی کا لفظ، وہ عربی کا لیٹر ہے، معاف کیجیے گا، عربی کا جملہ ہے، لفظ ہے، لیکن اس کو اردو میں ادا کرتے وقت ہمیں ضروری نہیں کہ تجوید کے انداز میں ہی ہم ادا کریں. قرآن پاک کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو چاہے قرآن کی آیت تلاوت کے گفتگو کے دوران آئے یا تلاوت کے دوران آئے، قرآن کی جو آیت ہے اس کو ہم بہرحال تجوید سے پڑھیں گے. اس کا تو ہمیں خیال رکھنا ہے. کلیئر ہے مشکات جی بہن؟ جی. جی جی تو یہاں پہ یہ چیز ہو گئی، کیا ہے؟ پانچواں قاعدہ ہو گیا. چھٹا قاعدہ کیا ہے کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے اصلی کسرہ ہو. اب دیکھیے یہاں پہ اصلی کسرہ آ گیا، یعنی ایک ہی کلمہ ہو، عام طور پہ ایک ہی کلمہ ہو، اور را کے بعد حرف استعلا ایک ہی کلمے میں آ جائے. بات سمجھیے گا. دیکھیے یہاں پہ میں نے دیکھیے الگ الگ باکس کے اندر پارٹ کر کے یہاں پہ لکھا ہے. قرطاسن کو میں نے کیا لکھا؟ قاف الگ لکھا، را الگ لکھا، تا الگ لکھا، سین الگ لکھا. کیوں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیں فوکس کرنا ہے را ساکن. یہاں جتنے بھی آگے آپ کو قاعدے آ رہے ہیں را ساکنز کے ریفرنس کے ساتھ آئیں گے، اسی لیے میں نے تھوڑا سا را کو الگ کلر بنایا. یہاں پہ را ساکن کیا لکھا؟ جب را ساکن ہو، نمبر ایک، اس سے پہلے اصلی کسرہ ہو. قرطاس، قاف کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ، یعنی جو زیر ہے وہ اصلی ہے، عارضی نہیں ہے. پہچان کیا ہے؟ کیونکہ ایک ہی کلمہ ہے، کلمی. ایک ہی کلمہ ہے. تو را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے جو حرف آئے وہ کیا ہو؟ اصلی کسرہ لے کر آئے. اور را ساکن کے بعد، را ساکن کے بعد جو حرف آئے وہ کیا ہو؟ استعلا ہو. دیکھیے یہاں پہ لکھا نا حرف استعلا ہو. تو کیا پڑھیں گے پھر ہم؟ اس را کو موٹا پڑھیں گے. البتہ ایک چوتھی شرط کیا ہے؟ یہ کہ ایک کلمے میں ہو. قرطاسن، 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 اس طرح ہو. پھر سے سمجھیے. دیکھیے را ساکن، یہ را ساکن سے پہلے قاف جو اصلی کسرہ ہے قاف کے نیچے، را ساکن کے بعد تا، را ساکن کے بعد تا کیا ہے؟ استعلا میں سے ہے. اب اس سے بحث نہیں تا کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، یہ سوال نہیں. یہاں پہ خالی را ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ حرف مستعلیہ استعلا. استعلا ہونا چاہیے. اور جو تیسری شرط ہے وہ یہ، ایک ہی الفاظ ہونے چاہیے. ہاں ایک ہی کلمہ یہ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ ایک کلمہ ہو، الگ نہ ہو. تو تو جیسے ہم اس کسرہ را کو اصلی آپ نے بتایا کہ اگر کسرہ اصلی جبھی ہوگا جب ایک ہی کلمے میں ہوگا. ایک ہی کلمے میں ہوگا. ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ یہ کا تا اصلی آ گیا جس کی وجہ سے، ہاں جی آگے دیکھیے. قرطاسن، اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. اور مثالیں دیکھیے یہاں پہ. مرصادن جو ہے آپ کو کہاں ہے؟ کس سورے میں مرصاد؟ ان ربک بالمرصاد. لبالمرصاد، فجر. سورۃ الفجر میں، سورۃ الفجر. تو المرصاد یا مرصادن، مرصادن بھی کہیں پہ آیا ہے؟ مرصادن، مرصاد. مرصادن آیا نہیں؟ کہاں پہ آیا ہے؟ anyway مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں را ساکن ہے نا، مرصادن. پہلی کنڈیشن کیا ہے اس کی؟ میم کے را نیچے ساکن. کسرہ. جی را را ساکن. ساکن، جی ہاں را ساکن. بالکل. را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ، را ساکن کے بعد استعلا صاد، اور پھر یہاں آ جائے پورا ایک کلمہ. ون ورڈ. یہاں بیچ میں کٹ آف نہیں ہے، یہ بیچ میں کٹ آف نہیں ہے.
تو کیا پتا چلا ہمیں، جب ایک کلمہ ہو اور اس کلمے میں جو را ساکن ہو اس سے پہلے اصلی کسرہ آ جائے اور پھر اس کے بعد حرف استعلاء آ جائے، تو ہم اس حرف کے اندر جو را ہے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ ایک دیکھیے تیسری مثال یہاں پہ، فرقتن، فرقتن میں پہلا حرف را ہے ساکن، اس سے پہلے فا پر اصلی کسرہ، جی، را کے بعد قاف حرف استعلاء، اور پھر یہ بھی ایک کلمہ فرقتن۔ اب یہاں پہ اگر تین تا کو ہٹا دینا، تا کو، تو کیا بنتا ہے؟ فرقن بنتا ہے، یعنی اس کو جو ہے قاف کے زبر کو ہٹا دے تو یہاں پہ اگر فرقن ہو گیا تو وہ یہاں پہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، ہوگا مگر اس کے ساتھ ایک قاعدہ اور جڑ جائے گا کہ ہم اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم بجائے جواز الوجہین میں وہ آئے گا، یعنی بجائے فرقتن کے ہم اس کو خالی فرقن پڑھیں، خالی قاف کے ساتھ فرقن، تو اس میں دو قاعدے ہو جائیں گے، تفخیم کے بھی اور ترقیق کے بھی، یعنی موٹا اور باریک دونوں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں آپ نے سمجھ لیا فرقن میں بھی را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ ہے، قاف اس کے بعد آ رہا ہے جو حرف استعلاء ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو پر پڑھیں گے اس را کو، جی۔ ساتواں جو قاعدہ ہے یا جو ساتویں جو صورت ہے، کیفیت ہے را کو پر پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو، را سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس ساکن سے پہلے والا حرف مفتوح ہو، جی، مفتوح ہو۔ ندا مفتوح ہو کیا مطلب ہے مفتوح ہو؟ مطلب اس پہ فتح ہو۔ ویری گڈ، فتح ہو یعنی پیش ہو نا، زبر ہو۔ جی، زبر ہو، ٹھیک ہے۔ شہر، شہر کیا ہے؟ را ساکن، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی جی ساکن ہو، را ساکن ہو، را سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے ہا ہے نا، جی، اور اس ساکن سے پہلے بھی، یعنی کس ساکن سے پہلے؟ یہ جو ہا ہے اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ پھر سے دیکھیے پہلی کنڈیشن، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ مفتوح ہو، جی، مفتوح ہو، تو اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے، جیسے یہ شہر، شہر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شہر، تو اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ اچھا، سورۃ القدر میں آپ دیکھیے اتفاق سے جس آیت پر بھی آپ رکیں گی یہ قاعدہ لاگو ہوگا وہاں پہ، یعنی ہر آیت پر رکنے پر را موٹا پڑھا جائے گا، لیکن اگر آپ پڑھیں گے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک ساتھ پڑھیں گے فَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا ہوگا؟ پر پڑھیں گے؟ پھر نہیں، باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے۔ پر کب پڑھا جائے گا؟ جب را ساکن ہو، اور را ساکن کب ہوگا؟ جب آپ وقف کریں گے، وقف کی صورت میں ہی تو را ساکن ہوتا ہے، کیونکہ وقف کبھی بھی حرکت پر نہیں ہوتا، وقف ہمیشہ حالت سکون میں ہوتا ہے، ساکن لیٹر پر وقف کیا جاتا ہے اور متحرک پر وقف نہیں ہوتا۔ تو قدری کو ہم جب وقف کریں گے تو قدر پڑھیں گے، یعنی را کے اوپر سکون لگا دیں گے، تو جب را کے اوپر سکون لگ جائے گا تو اس قاعدے کے تحت جو یہاں قاعدہ نمبر 7 لکھا ہوا ہے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ والعصر بھی دیکھیے، والعصر کیا ہے؟ اس میں را ساکن، را ساکن سے پہلے والا حرف صاد وہ بھی ساکن، اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہے، تو والعصر ہے، اصل دیکھیے یہ
वल-अस्री है कुरान में, लेकिन आयत भी बनी हुई है। तो जब हम पढ़ेंगे रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वल-अस्र, वल-अस्र, जी वल-अस्र। तो ये चीज भी आपको समझना है। अगली मिसाल देखिए क्या लिखी है इसमें जी, अल कद्र, जैसे कि मैंने अभी कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री लैलतुल क़द्र। असल में क्या है? अल क़द्री है, लेकिन रा के ऊपर सुकून क्यों लगाया हमने? क्योंकि हम रुक रहे हैं, यहाँ पे हम रुक रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं। तो वक्फ की सूरत में इस रा के ऊपर सुकून लग गया, तो रा साकिन, रा से पहले वाला हर्फ भी साकिन, और उस साकिन से पहले वाला हर्फ भी मफ्तूह। जी मफ्तूह, जी बिल्कुल ठीक है। आठवां कायदा बचा है जिस पर आपको तवज्जो देनी है, बहुत सिमिलर है सातवें कायदे से, बहुत सिमिलर है। क्या है? हमने सातवें में फिर से देखिए, सातवें में क्या बताया कि रा साकिन हो, रा साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, और उस साकिन से पहले वाला हर्फ मफ्तूह हो। और आठवें कायदे में फर्क क्या है? ये दोनों चीजें सिमिलर होंगी, रा साकिन हो, उस रा से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, ये दो बातें सिमिलर हैं। क्या फर्क है? कि रा साकिन से पहले वाला हर्फ क्या हो? मदमूम हो, खाली ये मजमूम है यानी दम्मा हो, और साथ में क्या था? मफ्तूह था, यानी उसके ऊपर जबर था। ये फर्क है, सातवें कायदे में जबर है और आठवें कायदे में क्या है अब्दुल हकीम साहब? पेश है, जी, दम्मा है। पेश है, दम्मा है ना? तो ये जी कायदा है, आठवां कायदा। आइए मिसाल देखते हैं। देखिए ये मिसाल, अल उमूर, उमूर, ये क्या है? उमूर रा साकिन है, रा साकिन से पहले वाला हर्फ जो वाव आ रहा है वो भी साकिन ही कहलाएगा ना भाई? जी साकिन कहलाएगा। और फिर उस सुकून से पहले, उस साकिन वाले हर्फ से पहले मजमूम यानी धम्मा आ गया, हरफे मजमूम आ गया यानी हर्फ के ऊपर धम्मा। फिर उसके बाद आगे मिसाल देखिए क्या है? खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र। खुस्र में क्या है? रा साकिन, रा साकिन से पहले वाला हर्फ जो सीन है उसके ऊपर भी सुकून, और उस सुकून से पहले दम्मा आ गया। तो यहां पर भी वही कायदा होगा कि हम इस रा को पुर पढ़ेंगे, यहाँ पे अल उमूर की रा को पुर पढ़ेंगे। जी ये देखिए दोनों सूरतें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। रा मुफख्खमा की मिसालें तलाश कीजिए, इसको आप तलाश करेंगी। इसमें आप खाली ये बताएंगे कि खुस्र में कायदा नंबर बताइए, खुस्र में कायदा नंबर क्या है जो हमने आपको बताया है? कायदा नंबर 8। कायदा नंबर 7। नहीं 8 सर 8 सर, आठ आठ 7 नहीं है? दम्मा है, 8। 8 जी सर, नहीं दम्मा 8। नहीं अच्छा, पक्की बात है, सब मुत्तफिक हैं? 7 मुत्तफिक नहीं है? जी 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 8। ओके, हाँ ये अलबत्ता 8 है, बिस सब्र। नहीं ये 7 है ना? नहीं, साथ ही सात। साथ मफ्तूह है क्योंकि जी फतहा है, रा साकिन, रा साकिन से पहले बा साकिन, उससे पहले जबर। तो ये कायदा नंबर 7 क्लियर हो गई? अच्छा जी, आइए आगे देखते हैं। फी लैलतिल क़द्र, ये जब हम रुकेंगे रा के ऊपर, तो कौन सा कायदा नंबर? साथ। सात। 7। रा साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले मफ्तूह, काफ मफ्तूह फतहा। चलिए अब यहाँ पे एक चीज है, खैरुम मिन अल्फि शहर, या चलिए ये बिइज़्नि रब्बिहिम, ये रब्बिहिम में कौन सा कायदा है? रा, एक कायदा नंबर 1 ये कायदा नंबर 1।
اوکے اوکے جناب، یہ آپ دیکھیے والروح، اس میں قاعدہ نمبر کیا ہے را؟ قاعدہ نمبر 2. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو تلاش کرنی، کوئی بھی قرآن آپ کھول کے کوئی بھی پیج آپ لے لیجئے، وہاں آپ ڈھونڈیے کہ اس میں اس پیج کے اندر کتنے را آ رہے ہیں، اور اس میں کون سا را کس قاعدے کے تحت پر کیا جائے گا، یا یہ را کس قاعدے کے تحت باریک پڑھا جائے گا. ابھی باریک پڑھنے کی صورتیں یا قاعدے آپ کو آگے بتائے جائیں گے. تو یہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے، اسی کو آپ کہیں گے عملی تجوید. پریکٹیکل تجوید جو ہوتی وہی ہوتی کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ اس کو آپ اپلائی کریں گے پڑھتے وقت، تو ان قاعدوں کو ذہن میں ہمیں رکھنا ہے، تازہ رکھنا ہے، پھر اسی حساب سے ان قاعدوں کو ہم تلاش کریں گے. جیسے مثال کے طور پر اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا عزیزان محترم، عزیز بھائیوں اور بہنوں، کہ آپ نے مثال کے طور پر سورہ نبا کھول لیا، پہلا پیج. پہلے پیج میں آپ کو تلاش کرنا ہے کہ اس میں نون ساکن کے قاعدے کون کون سے، ہائی لائٹ کر لیا کہ نون ساکن کے قاعدے کے تحت اس میں اخفا ہے، نون ساکن کے قاعدے کے تحت یہاں پہ انڈر لائن کیا، یہاں پہ اقلاب ہے، یہاں پہ اظہار ہے، یہاں پہ ادغام ہے. جی اب ادغام کے اندر قوسین ڈبل، اس میں جو ہے کاما کے اندر یا قوسین کے اندر جو ہے آپ لکھ لیجئے، کیا لکھ لیجئے کہ ادغام کی کون سی قسم ہے، کامل، کامل ود غنہ، بلا غنہ یا ناقص، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو پہلا پیج میں آپ نے یہ کھول لیا. دوسرا پیج آئیے سورہ نبا، اور اس میں آدھی سورہ نازعات بھی ہوگی، ایک دوسرا پیج آپ نے کھولا، اس میں آپ نے تلاش کیا میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے قاعدے میں کتنے قاعدے ہوتے ہیں، 4 یا 5؟ کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ 4. تین ہوتے نہیں، ہیں. تین. 3. اخلاق نہیں ہوتا. ہاں 4 کس نے کہا تھا؟ جی میں نے کہا تھا 3 ہوتے ہیں. اچھا 3 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرا پیج آپ نے کھولا، آپ تلاش کیجئے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے. میم ساکن کے قاعدے کے تحت اس لفظ میں ادغام ہوگا، اس لفظ میں اخفا ہوگا، اور اس لفظ میں ہائی لائٹ کر کے آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے کہ جناب اس میں اخفا ہوگا. قرآن تو اصل وہی قرآن کہا جاتا ہے جس کے اوپر ہائی لائٹس ہوں، جس کے اوپر آپ نے قلم چلایا ہو، جس قرآن کے اوپر آپ نے نوٹ لکھے ہوں، وہ اصل قرآن ہے. ورنہ بالکل چمکتا ہوا، صاف ستھرا، ڈسٹ سے بغیر قرآن رکھا ہوا، سجا ہوا آپ کے الماری میں، آپ ہفتے میں 1-2 دن آتے ہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ برش مار دیتے ہیں، ڈسٹ صاف کر کے پھر ویسے ہی رکھ دیتے ہیں. وہ قرآن اچھا ہے، یا وہ قرآن اچھا ہے جو جس کے تھوڑے سے پیج بھی مڑے ہوں، جس کے اوپر فنگر کی کچھ نشانات بھی ہوں، جس کے اوپر قلم بھی چلا ہو، جس کے اوپر آپ کے نوٹس بھی لگے ہوں، وہ قرآن اچھا ہوگا؟ کون سا قرآن اچھا ہوگا؟ جس پر فنگر چلے جس پہ نوٹس لگے ہوئے ہو. جس پہ نوٹس. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کا حق ادا کیا ہے، قرآن کو جو سمجھا ہے قاعدے تجوید کی ریگارڈنگ بھی، تجوید کی ریگارڈنگ بھی، اور تفسیر کی ریگارڈنگ بھی، جو سمجھ میں آیا آپ نے، ہاں میرے لیے اس سورے میں یا اس آیت میں یہ پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس آیت کا مطلب مجھے سمجھنا ہے، اس آیت میں جنت کی طرف جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی آیت ہے، اللہ کا اس میں غضب ہے، اللہ اس آیت کے تحت اللہ کی یہ صفت موجود ہے. تو یہ تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے ایسا قرآن آپ کا ایک پرٹیکولر ایک قرآن ہونا چاہیے کہ جس میں آپ نوٹس لکھیں. تو آپ بار پرسنل بار ہونا چاہیے. ایسا پرسنل ایک قرآن آپ رکھیے جس میں اس طرح کی چیزیں. اب تجوید کے لحاظ سے بھی آپ ایک قرآن بنائیے ویسا کہ جس میں ہلکا سا نوٹ ہو یہاں پہ. ایک ڈاؤٹ ہے جی جی. قرآن کے اوپر ایسی نوٹس لکھ سکتے کیا ہم؟ ہاں لکھ سکتے ہیں، ہاں کیوں نہیں. کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں بھائی؟ قرآن کے سائٹ میں آپ انڈر لائن کیجئے، اس میں لکھیے یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہے، بریکٹ میں لکھیے ادغام. ہر کلر کا ایک الگ ہائی لائٹ لیجئے، ریڈ کلر کا ادغام، بلو کلر کا دوسرا لکھ لیجئے، یلو کلر کا یہ.
ایک قرآن تو باقاعدہ آتا ہے، اس کو بولتے ہیں القرآن المجود کر کے. جی المجود صحیح ہے. جس میں ہائی لائٹس ہوتی ہیں وہی میں پوچھنے والی تھی، ہاں یعنی نون ساکن کے کون سے فائدے ہیں پورے جی کلرز جی میں لگا رہتا ہے. ہاں، کلر میں باقاعدہ قرآن تو پاکستان سے، میرے خیال سے ہندوستان سے بھی میرے شاید آتے ہوں گے. پاکستان کے مصاحف میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس میں الگ الگ پارے کے حساب سے بھی ہوتے ہیں. اس میں ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ یہ کلر ہے، اس کا مطلب نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ قاعدہ ہے. جی مولانا میں ایک قطر میں اویلیبل چیز ہے شیئر وہ؟ کروں گا. جی جی قطر میں اویلیبل ہے، میرے پاس جریب اما بک پارا سٹور ہے، پہ ہے. اگر کسی کو چاہیے. جی جی اچھا اما ایک پارا چیز اویلیبل آپ سے ہے پوچھنا مولانا. تھی کہ یہ کلر والے میں بھی جیسے ایسا تو نہیں ہوتا کہ سب کے اپنے اپنے الگ الگ قاعدے ہوتے ہیں، تو کبھی نہیں ہم نہیں جیسے نہیں، کہیں تجوید کے قاعدے سیم ہوتے ہیں. تجوید کے قاعدے سیم ہوتے ہیں. آپ اس قرآن کو خرید سکتے ہیں، خرید کے آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سادہ قرآن رکھیں، اس میں اپنا ہائی لائٹ خود کریں، خود کریں آپ. اور ایک پیج میں آپ کیجئے، ایک پیج میں کیجئے. اس میں ایک پیج میں آپ کو یہ خالی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اوکے، بھیج دینا، فوٹو بھیج دینا اس کی. ہماری اہلیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے ہمارے گھر میں جس میں وہ لکھا ہوا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس کی نہیں، فوٹو میں یہاں انشاءاللہ قطر میں اویلیبل ہے یہاں پہ؟ قطر میں اویلیبل عربی لحاظ سے ہے. ہم جی جو اردو پیٹرن کے مولانا حساب سے. ایک جی جیسے ورڈ ٹو ورڈ میں ایک میننگ چیز والا شیئر کروں گا. اس طرح کا. ہاں شیئر کیجئے، جس کے پاس ہے وہ شیئر کرے. لیکن میں بار یہ بار یہ بات کہہ رہا ہوں، میں جس چیز جی پہ جی فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سادہ قرآن لیجئے اور ایک مقصد کے تحت ایک پیج کو آپ نون ساکن کے قاعدے کے لحاظ سے انڈر لائن کیجئے کہ اس صفحے میں نون ساکن کے جو 4 قاعدے ہیں کون کون سے. یہ بہترین پریکٹس کا ذریعہ ہوگا آپ کے لیے. دوسرا پیج آپ دیکھیے کہ اس میں میم ساکن کے 3 قاعدے کون کون سے ہیں. تیسرا پیج آپ دیکھیے کہ اس میں را کے موٹے پڑھنے اور باریک پڑھنے اور جواز الوجہین کے کون سے قاعدے ہیں. چوتھا پیج آپ لیجئے، اس میں دیکھیے کہ مد کے کون کون سے قاعدے اس میں آ رہے ہیں. یہ جو مد بنے ہوئے ہیں اس صفحے میں، قرآن اس میں کون سا مد ہے وہ آپ کو مد آپ کی ہے بتایا وہ، جائے گا انشاءاللہ. ارے نا تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوگا. پھر آپ اس قرآن کو آپ بے شک لے لیجئے، لیکن شروع ہی سے اگر آپ اسی قرآن کو فالو کرنے لگیں گی تو آپ اپنی پریکٹس نہیں کر پائیں گے نا. اس میں پہلے آپ اپنی پریکٹس کیجئے، پھر آپ اس کو ٹیلی کر لیجئے، ملا لیجئے کہ کیا یہ میں نے صحیح نشان لگایا ہے. یہ ہو سکتا ہے. اچھا، تو یہ ہو گئے جناب 8 قاعدے، وہ کون سے جو پر پڑھے جاتے ہیں، را کو جہاں پر پڑھا جاتا ہے. اب یہاں ایک سوال دیکھیے، کیا ہے سوال؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا یا انذر قومک میں کیا قاعدہ ہے؟ یہ تو وہ والا قاعدہ ہے نا، را ساکن کے بعد وہ اسٹیلا آ رہا ہے حرف نا، لیکن دوسرے را لفظ میں. ساکن کے بعد، ہاں را ساکن کے بعد سواد حرف استعلا. ویری گڈ، ٹھیک ہے. پھر اس لیکن سے پہلے ایک را لفظ ساکن سے میں پہلے با آ رہا، اس کے نیچے اصلی کسرہ ہے. تو یہ پر پڑھنے والا قاعدہ ہے یا باریک پڑھنے والا قاعدہ ہوگا؟ باریک پڑھنے والا ہے. اس میں ایک نہیں ہو رہا ہے نا، را اس کی ساکن کے ایک بعد شرط سواد نہیں ہو رہی، ایک کلمہ بس نہیں ہے. ایک آدمی، پھر باریک ہوگا. ایک باریک آدمی والا. بولے. زینب آپ بولیے پہلے، کیا بول رہی ہیں زینب حسن؟ جی ایک کلمہ نہیں ہے یہ، ایک کلمے میں جیسے ہے نا کہ شرط اس کی. اوکے. دوسرا کون؟ شمیم بہن بول رہی تھی، جی بتائیے شمیم. فرسٹ ڈیٹ میں جو رہا ہے وہ ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور صبرن کا جو رہا ہے وہ تفخیم کے ساتھ. میں پہلا والا پورے رہا جملے میں، ہاں اب یہ فصبر صبرن میں پہلا والا جو راہ ہے یہ باریک پڑھا جائے گا یا موٹا پڑھا جی جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا. طریق. اوکے. چلیے میں آگے اور آتا ہوں، کسی سے پوچھتا ہوں. انصار الحق سے آپ بتائیے، جی اس راہ کو باریک پڑھیں گے، یہ والی جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ تصبر. جی کیوں بھائی؟ دیکھیں میں نے قاعدہ بتایا ہے. قاعدہ نمبر کون سا ہے؟ قاعدہ نمبر 6. قاعدہ نمبر 6 ہے. جی کیا قاعدہ ہے؟ کہ را ساکن ہو. ہم خالی انصار الحق صاحب آپ سے پوچھیں گے، خالی اور کوئی جی جواب نہیں دے گا. را ساکن ہو، را جی ساکن سے پہلے با کسرہ ہو، اصلی کسرہ ہو. کسرہ ہے، وہ بھی شرط آ گئی.
را ساکن کے بعد استعلا آ گیا صاد، تو یہ جی تو پر پڑھنے کا قاعدہ ہے نا بھائی انصار الحق صاحب. یہ ہماری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے، تو یہ تمام کنڈیشن موجود ہے اس میں موٹا پڑھنے کی، تو باریک کیوں پڑھیں گے ہم اس کو انصار الحق صاحب؟ جی ندا بتائیے، ندا. جی وہ ایک ہی کلمے میں ہونا چاہیے. اچھا کوئی اور بتائے؟ مشکات آپ بتائیے. کسرہ موجود ہے مولانا بے پہ. نہیں باپ وہی میں نے کہا نا، با پہ بے کسرہ با پہ. موجود ہے اور وہ بھی کسرہ اصلی ہے. عارضی ہوتا تو تو ہم دونوں کچھ پڑھ سکتے سوچ سکتے تھے، لیکن یہاں پہ اصلی کسرہ ہے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا نا قاعدہ نمبر 6 کے حساب سے. جی مشکات بہن بتائیے. فصبر صبرن میں فصبر کی را کو ہم باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے؟ جی عبد الحکیم صاحب آپ بتائیے. باریک پڑھیں گے مولانا یہ فصبر. وجہ کیوں؟ را پہ سکون ہے اور راہ پہ سکون با ہونا کوئی وجہ نہیں ہے باریک پڑھنے کی. بے پہ با پہ جو ہے اصلی کسرہ ہے. کسرہ. ہاں ہاں آ رہے زینب. با تو ترقیق ہے نا مولانا. جی بے با با جو ترقیق ہے. ہے با ترقیق ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں با کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں را کے جی بعد والا حرف استعلا اس کو دیکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے حرف استعلا آ رہا ہے. چلیے ہم پیچھے لے کے چلتے ہیں آپ کو. صبر. قاعدہ نمبر 6 کو دیکھیے. یہ را ساکن ہو تو فصبر میں را ساکن ہے. را سے پہلے اصلی کسرہ ہو تو بر جو با ہے وہ اصلی کسرہ ہے. کلیئر ہے عبد الحکیم صاحب؟ جی جی ٹھیک جی ہے. جی. اور را کے بعد حرف استعلا ہو، را کے بعد حرف استعلا ہو. دیکھیے ساری شرطیں تو موجود ہیں نا اس میں. ٹھیک ہے تو پھر اس را کو ہم باریک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ زینب حسن آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. جی جی کیونکہ جو حرف استعلا ہے سواد وہ دوسرے کلمے میں ہے، ایک کلمے میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے. کون متفق ہے اس بات سے؟ جی میں متفق ہوں، میں بھی متفق ہوں. اچھا متفق جو ہیں وہ زیادہ لوگ ہیں، کون لوگ متفق نہیں ہیں وہ بتائیے. باریک پڑھیں گے ہینڈ ریز کیجئے. باریک والے کون لوگ ہیں اس را کو باریک پڑھیں گے؟ کون لوگ ہیں؟ جی ہینڈ ریز کیجئے. زہرا ارشد جی باریک پڑھیں گے. اچھا شمیم شیخ کہہ رہی ہیں باریک. اوکے اور باریک والے کون لوگ ہیں؟ جی زہرا ارشد ہیں اور سہیمہ مریم باریک کہا ہے آپ نے نا. جی اور باریک عبد الحکیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں. 1 2 3 4 لوگ گویا کی باریک کے حق میں ہیں. ندا اوکے ندا بھی آ گئی. شمیم شیخ بھی آ گئی باریک. شمیم شیخ آپ نے اپنی رائے بدل کیوں لی؟ رائے بدلنا نہیں چاہیے. دیکھیے نہیں میں نے رائے نہیں بدلی، وہ باریک ہی پڑھا جائے گا. میں نے ہینڈ کر کے فوراً میں بھی مطلب ہٹ گئی تھی، تو مجھے لگا نہیں کہ ہینڈ ریس کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا، تو میں نے ہٹا دیا تھا. پر وہ باریک ہی پڑھا جائے گا. آپ کنفیوز کر رہے ہیں، باقی لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. اچھا ہم کنفیوز کر رہے ہیں، کیسے کنفیوز کر رہے ہیں بتائیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فصبر صبرن میں را کو فصبر کے را کو باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے قاعدے کے لحاظ سے؟ بہت سمپل سی چیز ہے. تو قاعدے کے لحاظ سے تو باریک ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ جو اچھا رول ہے تو قاعدہ نمبر باریک 6 والے میں جو وہ ہیں اس میں ایک ندا کلمے ہیں. میں آنا چاہیے. ہاں باریک والے میں عبد الحکیم صاحب ہیں، ندا ہیں، شمیم شیخ ہیں اور زہرا ارشد ہیں.
ٹھیک ہے. اور باقی جو لوگ ہیں وہ موٹا کہہ رہے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, موٹا پڑھنے والوں مثال کے طور پر انظار الحق ہیں, سراج الحق ہیں, زینب حسن بھی اس کو کہہ رہی ہیں کہ موٹا پڑھا جائے گا اسرا کو, مشکات بھی کہہ رہی ہیں کہ موٹا پڑھا جائے گا. رائٹ. نہیں سر, میں نے تو بتایا ہے نا سب سے پہلے, آپ نے تو پھر پوچھا تھا سب سے کہ سب مجھ سے متفق ہیں یا نہیں ہے, تو اس لیے میں نے ہینڈ ریز نہیں کرا. اچھا تب متفق نہیں ہے, یعنی اسرا کو موٹا ہی آپ کہہ رہی پڑھنا ہے. نہیں اچھا, نہیں سر, باریک پڑھنا پتلا. ہے, باریک پڑھنا. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے جی مجھ سے جی پوچھا تھا نا, پھر سب سے آپ نے رائے مانگی تھی کہ زینب کی بات سے آپ لوگ متفق ہیں کہ انہوں نے باریک کا بولا اوکے, ہے. اچھی بات ہے. ٹھیک. تو کنفیوز کرنا بھی ایک فن ہے نا, کسی کو سامنے والے کو کنفیوز کرنا. جی جی جی, یہ بہت اور اچھا فن ہے, یہ آنا اچھا, تو چاہیے, یہ فن آنا اب چاہیے. فائنلی جو ہے بہت اچھا را, ہے. دیکھیے ساکن ہے, بالکل صحیح, ایک کنڈیشن پائی جا رہی ہے. دوسری کنڈیشن را ساکن سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے, وہ بھی کنڈیشن ہے. اس را کے بعد والا حرف ہے نا, یہی قاعدہ ہے نا. تیسری کنڈیشن, را کے بعد والا جو حرف ہوگا وہ استعلا ہوگا. تو یہ تین کنڈیشن موجود ہیں را کو موٹا پڑھے جانے کی, را کو پر پڑھنے کی, موٹے پڑھنے کی جو تین کنڈیشن ہے وہ موجود ہیں, نو ڈاؤٹ. تو را کو اس لحاظ سے تو ہم موٹا پڑھیں گے. ایک چوتھی کنڈیشن جو ہے قاعدہ نمبر 6 میں, کہ ایک کلمے میں ہو ساری چیزیں, چاروں کنڈیشن ایک کلمے میں ہو, ہے نا. اب یہاں پہ فصبر صبرن, یہ ڈیوائیڈیشن جو ہو رہا ہے یہاں پہ, فصبر کے بعد یہاں پہ دو کلمے ہو گئے, تو صرف ایک شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا, را باریک ہو گیا. بات اب سمجھ میں آ گئی. جو لوگ را کو موٹا پڑھنے کی بات کر رہے تھے ان کے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ چوتھی کنڈیشن چونکہ نہیں آ رہی ہے, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ایک کلمے میں ہونا چاہیے, یہاں پہ دو کلمے ہو گئے, تو اس لحاظ سے تین شرطیں موٹا پڑھنے کی ہو رہی ہیں. اس کے باوجود بھی ہم باریک پڑھیں گے, را کو موٹا نہیں پڑھیں گے, باریک پڑھیں گے. فصبر صبرن, فصبر صبرن. سمجھ گئے عبدالعزیز بھائی؟ عبد الحکیم بھائی, آپ نے ہینڈ ریز ابھی جی کیا یا پہلے سے کیا ہوا تھا؟ نہیں کوئی نہیں, پوچھ پہلے تو اچھا پہلے کا ہی تھا. جی جی. اچھا. سر انذر قومک میں بھی دیکھیے. ہاں جی, ایک سر منٹ, ہاں بتائیے. نہیں مطلب کسرہ اصلی اور را ساکن اور حرف مستعلیہ اور یہ جو کنڈیشن ہے پورے ون ورڈ میں ہونی چاہیے. ون ورڈ میں ہونے چاہیے. یہ جی, اس چوتھی جو لیے ہم نے کنڈیشن ہینڈ ہے, رائز نہیں کی, ہاں چوتھی کنڈیشن یہاں پہ نہیں پائی جا رہی نا. نہیں پائی جا رہی. جی ہاں یہ ہے. اچھا, انذر قومک میں بھی دیکھیے, انذر میں را ساکن, کہاں گیا بھائی, یہ انذر, یہاں پہ را ساکن, اس را سے پہلے زال کے اوپر کسرہ اصلی, جی, پھر را ساکن کے بعد استعلا, یہ تین کنڈیشن پائی گئی. لیکن یہ بھی الگ الگ ورڈ. استعلا جو ہے دوسرے کلمے میں آ گیا, جی جی ایک کلمے میں نہیں ہے یہ. تو جی انذر الگ, یہ الگ, اور قومک الگ. تو یہاں پہ بھی کیا قاعدہ ہوگا, باریک پڑھا باریک. جائے گا. اس را باریک کو پڑے گا. یہ تینوں کنڈیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو جو ہے بھرپور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو کوشش آپ لوگ کرتی ہیں, غور و فکر کرتے ہیں ہمارے تمام بہن بھائی, اس کا اجر آپ کو دے. بہرحال یہ کچھ چیزیں توجہ میں آپ کی وہ کروانے کے لیے کچھ اس انداز سے میں سلائیڈ میں لے کے یہ چیز آیا تھا, تاکہ وہ جو چھٹا قاعدہ ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے آپ کے سامنے. اسی لیے میں نے اتنا ٹائم اس میں لگایا اور سب سے میں نے سوال کیا. تو اب سب کے سامنے یہ بات امید یہ ہے کہ کلیئر ہو گئی ہوگی. جس کے سامنے کلیئر نہیں ہوگی وہ آیا ہی نہیں کلاس میں. تو جو لوگ موجود ہیں ان کے سامنے ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں, مجھے اتنا اطمینان ہے انشاءاللہ. اب ہم دیکھیں گے کیا کہ را کو باریک پڑھنے کے قاعدے کیا کیا ہیں. نمبر 1, آگے چلے نا, ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. را کو باریک پڑھنے کی جو صورتیں ہیں, نمبر 1, را کے نیچے زیر ہو, رجال, مریج,
फा दोरी पे, बहुत सिंपल कायदा, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। दूसरा कायदा क्या है, रा साकिन हो, रा साकिन से पहले जेर हो। वहां पे क्या था पुर पढ़ने का कायदा, रा साकिन हो और रा से पहले जबर हो, यही था ना। यहाँ पे क्या है, रा साकिन हो, रा से पहले कसरा हो, तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे, जैसे फिर आउना वस्बिर, है ना, ये है। आगे तीसरा कायदा क्या है, तीसरी जो चीज है वो, रा साकिन हो और रा से पहले हरफे साकिन हो, और उस हरफे साकिन से पहले हरफे मकसूर हो। जी देखिए जरा सा इसको, रा साकिन हो, ये रा साकिन, रा साकिन से पहले हरफे साकिन हो, और उस हरफे साकिन से पहले कसरा हो, यानी ये हिज्र, हिज्र, हिज्र में रा साकिन, ये रा साकिन से पहले जीम, उसके ऊपर भी सुकून, और उस सुकून से पहले कसरा, तो क्या हो गया, वहां पे क्या था, रा साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, और उससे पहले वाला हर्फ मफ्तूह था, जबर था ना, तो उस रा को हमने पूरा मोटा पढ़ा। क्या मिसाल थी उसकी, क्या मिसाल थी, जी वल अस्र या वल कद्र, थी ना उसकी मिसाल। रा साकिन, रा साकिन से पहले हर्फ वाले हर्फ पर सुकून, और उससे पहले जबर मोटा था। उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे ले लीजिए आप, रा साकिन, रा साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन, उससे पहले जेर, वहां पे जबर था पुर पढ़ा गया, यहाँ पे जेर है बारीक पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को अगर आप मिला के एक साथ रख के अगर आप कायदा जहन में रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। अब देखिए अज़्ज़िक्र, अज़्ज़िक्र, जब आप रुकेंगे तो रा के ऊपर सुकून होगा, उस सुकून से पहले रा साकिना से पहले, माफी है, उस रा साकिना से पहले जो हर्फ आएगा उसके ऊपर भी सुकून हो, ठीक है, काफ सुकून, और फिर उससे पहले जेर, अज़्ज़िक्र का ज़ाल, तो यह भी कायदा क्या होगा, बारीक पढ़ा जाएगा इसमें भी। आखिरी जो कायदा है क्या है कि रा को जब रा साकिन हो और रा से पहले याए साकिना हो, रा साकिन हो और रा से पहले याए साकिना हो, जैसे यसीर, खबीर, बसीर, हर जगह देखिए, नज़ीर, यसीरुन था, यह कदीरुन था, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीरुन, कदीर, लेकिन जब हम रुक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो कदीर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे रा साकिन हो गया, उससे पहले हर्फ या आ रही है, या साकिना है। तो बहुत सिंपल सा कायदा है चौथा, रा साकिन और रा साकिन से पहले या साकिन, या मुतहर्रिक नहीं, या मुतहर्रिक नहीं बल्कि या साकिन हो, तो हम उस रा को भी बारीक पढ़ेंगे जी। अच्छा अब देखिए खैर, यहां पे एक जुमले की तरफ तवज्जो आपकी, खैर, ये क्या है, इस रा को हम बारीक पढ़ेंगे या यहाँ गलत लिख गया है, जी मोटा पढ़ेंगे, या गलत लिख गया है ना, नहीं, बारीक पढ़ेंगे ना, या है। या है ना। हमने ये कौन सा कायदा पढ़ा है कि रा साकिन हो, रा से पहले सुकून हो, और उस सुकून से पहले जबर हो, जी, तो फिर कायदा हम नंबर उस रा को मोटा 3। पढ़ेंगे, पढ़ के आए ना पहले हम, जी ये 7वां अच्छा हम कायदा है ना। पीछे हम लेके चलते हैं, सातवां ये कायदा। पीछे लेके चलते शायद तीसरा है शायद कायदा। नहीं, हैं, एक मिनट 7वां कायदा। जी, हाँ देखिए, रा साकिन हो, रा साकिन से पहले भी साकिन हो और उससे पहले जबर हो, तो खैर में वही आ रहा था ना, देखिए ये मैं यहाँ पे जी लिखता हूँ, लेकिन उसमें या साकिन है। जी यहाँ पे देखिए, या साकिन, फिर ये रा साकिन, और ये खा के ऊपर जबर, जी
تو कौन क्या कह रहा था या साकिन जी जी यहाँ जहरा देखिए जी रा जी मैं साकिन से कह रही पहले थी या जी। साकिन हाँ है ना। जी ठीक है। तो ये बताइए क्या आप अब इसमें भी आपको समझना है, बताइए क्या होना चाहिए, रा को मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे इसको, खैर को, बारीक क्योंकि पढ़ेंगे इससे अगर कायदा कायदा देखेंगे नंबर तो। 7, पूरा कायदा नंबर 7 आ रहा है, देखिए यहाँ पे जी। यहाँ पे भी अब इम्तिहान आप लोगों का शुरू हो गया, आजमाइश और कंफ्यूजन वाली बातें। चलिए आगे, कहाँ गया वो, कायदा नंबर 4, सॉरी ये, हाँ ये खैर। कौन लोग इस रा को मोटा पढ़ेंगे बोल रहे हैं, हैंड रेस कीजिए, तब मैं पूछूंगा क्यों। इस रा को हम मोटा पढ़ेंगे कायदा नंबर 7 के तहत। रा साकिन, रा साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन और उससे पहले जबर आ गया, जैसे अल कद्र है, अशहर है, अल असर है, तो उसी कायदे के तहत ये चीज आ रही खैर। अब इस रा को हम मोटा पढ़ेंगे या बारीक, तो पहले जो लोग कह रहे हैं मोटा पढ़ेंगे वो हैंड रेस करें जी। मौलाना टाइटल टाइटल खुद बारीक पढ़ने का है। ये गलती रॉ गलत टाइप हो गया होगा ना, यहाँ पे गलती, टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकती क्या, इंसान हूँ भाई मैं, यहाँ गलत लिख सकता हूँ जी। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है, मुझसे मुझ कमजोर आदमी से तो गलतियां हो जाती हैं, इस तरह की मुश्किल नहीं है नहीं जी। हो। बताइए, सब मुत्तफिक है, हैंड रेस किसी ने नहीं किया, जी। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आप सबको जज़ा खैर दे। वाकई किसी ने हैंड रेस नहीं किया, इसका मतलब सब मुत्तफिक हैं कि खुबैब से गलती नहीं हो सकती, इतनी, है ना, इस बात में सुभान मुत्तफिक अल्लाह। है। लेकिन नहीं, गलतियां हो सकती हैं। आप यहाँ पे लिखा है, इसलिए आप इसको मत तस्लीम कीजिए, जो कायदा बताया जा रहा है उस कायदे के रिगार्डिंग तस्लीम कीजिए, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये बात तय है। देखिए यहाँ पे मैं गलत मिसाल फिट कर सकता हूँ, लेकिन कायदा फिट गलत कर दें आप, वो असल है। तो कायदा आपको ध्यान देना है। कायदा ये है मेरे भाई और मेरी बहन कि रा साकिन हो, रा साकिन से पहले या साकिन हो, ये जो या है इस पे फोकस करना है हमें। उससे पहले गर्चे जबर है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हमें इस रा को बारीक पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही नतीजा निकाला कि चूंकि या है, या के अलावा कोई दूसरा हर्फ होगा तो मोटा मोटा पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, सब पढ़ा बिल्कुल। मोटा पढ़ेंगे। राज मिसाल के तौर पर या की जगह पे आप जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी आप ले आइए हर्फ, है ना, कद्र है, जैसे यहाँ पे बहुत। खा की जगह पे काफ दाल, असर है ना, तो इस तरह की चीजें अगर आ गई, या के अलावा कोई हर्फ आ गया तो हम उस रा को जरूर मोटा पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे फोकस क्या है, या रा साकिन हो और रा से पहले या साकिन हो, ये। चलिए अब आगे जो चीज बचती है क्या, अच्छा देखिए, मैंने इसीलिए इसमें नहीं पूछा खबीर में, यसीर में, नजीर में, क्योंकि ये चीज आपको फौरन पता चल गई। खाली खैर में आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वो मुतवज्जे हुआ होगा, यानी आपने सोचा होगा कि ये कायदा तो कायदा नंबर 7 के तहत आ रहा है, ये तो इसीलिए मैंने आपको इसमें थोड़ा सा वक्त आपका मैंने लिया। चलिए अब दो चीजें और बची हैं कि हम रा को यानी पुर और बारीक, ये मिसाल है, हम आपको भेज देंगे बाद में, देख लीजिएगा। इसमें जवाजुल वजहैन, रा को पुर और बारीक, तफखीम और तरकीक, दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। चाहे आप उस रा को पुर पढ़ें, चाहे आप उस रा को बारीक पढ़ें। पहला कायदा क्या है कि रा साकिन हो, नंबर 1 जो हम जानते हैं रा साकिन हो। नंबर 2, रा साकिन से पहले असली कसरा हो। नंबर 3, रा के बाद हरफे इस्तिला हो और क्या हो, मकसूर हो कसरा की हालत में मकसूर है। जी, कसरा यानी जेर हो। रा साकिन हो, रा साकिन से पहले असली कसरा हो, पहले रा साकिन के बाद इस्तिला आ जाए जो कि मकसूर हो, यानी इस्तिला के नीचे जेर लगा जेर हो। है।
हाँ, तो जैसे मिसाल इसकी कुरान पाक में सिर्फ एक जगह हमको मिलती है, फिर फिर ये मिसाल देखिए, फिर जी, इसमें क्या है, रा साकिन, फिर रा साकिन से पहले असली कसरा, उस रा साकिन के बाद हरफे इस्तिअला आ रहा है, किसमें, अलग कलमे में या उसी कलमे में, इसी कलमे में। उसी कलमे, उसी कल उसी कर रहे हैं। हाँ, उसी कलमे ही में होगा, दूसरे कलमे में नहीं जी। हो सकता। असल जो चीज है वो ये है कि काफ मकसूरा है यहाँ पे, यानी काफ के नीचे कसरा, यानी तनवीन का कसरा, तनवीन जो दो जेर होगी ना वो भी कसरे के माने में आएगी। तो फिर तो हम इस रा को फिर फिर इस तरह भी पढ़ सकते हैं, और फिर इस तरह भी पढ़ सकते हैं, फिर या फिर, दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? जी। क्लियर। दूसरी मिसाल, रा साकिन हो, रा से पहले क्या हो, हरफे इस्तिअला साकिन हो, रा साकिन हो, और रा साकिन से पहले जो हर्फ आ रहा हो वो भी साकिन हो, नंबर एक साकिन हो, नंबर दो इस्तिअला हो जी। फिर हरफे इस्तिअला से पहले भी क्या आ रहा हो, कसरा हो, कसरा हो। कसरा हो। देखिए आप मिसाल से समझेंगे आप इसको, मिस्र या अल-क़ित्र, अल-क़ित्र या मिस्र। अल-क़ित्र में क्या है, क्या लिखा है कायदा कि रा साकिन हो, यहाँ पे रा साकिन है, मैंने सर्कल बनाया इसको, रा साकिन कहाँ गया भाई जी, ये है रा साकिन। दूसरा कायदा क्या है, हरफे इस्तिअला साकिन हो, रा साकिन से पहले, ये इस्तिअला साकिन है, उससे पहले जो हर्फ आए, हर्फ इस्तिअला से पहले, हर्फ इस्तिअला साकिना से पहले उसके नीचे जेर हो, यानी मकसूर हो। ये क्लियर हो रही बात ना? तो अल क़ित्र, मिस्रा में देखिए, मिस्र रा साकिन, रा साकिन से पहले जो स्वाद आ रहा है वो भी इस्तिअला है और उसके ऊपर भी सुकून है, और उससे पहले जो मीम आ रहा है उसके नीचे कसरा है। तो हम इसको भी मिस्र या मिस्र दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। अल-क़ित्र, अल-क़ित्र मोटा, या अल-क़ित्र, अल-क़ित्र ये बारीक। तो दोनों कायदे हम यहाँ पे दोनों कायदों के तहत हम इस रा को पढ़ सकते हैं। इसको हम कहते हैं जवाजुल वजहैन, बोथ मेथड्स आर करेक्ट जी। तो अब यहाँ पे हमारी गुफ्तगू ख़त्म होती है। तफ़हीम और तरकीक के रिगार्डिंग जो रूल्स थे वो आपने जान लिए। ये मिसाल देखिए, ये आपको कुरान पाक में मिसाल मिलेगी, फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम वअसलना लहू ऐनल क़ित्र वक़ाल उदख़ुलू मिस्र, मिस्र जी, ये मिसाल आपको मिल जाएगी। एक वो ताए तानीस जो बता रहे थे, जो ता दो जेर तिन था, आपने कहा था वो आगे बताएंगे। क्या 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 बताइए। बीच में एक वो ताए तानीस थी ना, ता दो जेर तिन तनवीन के साथ। तादो जेर तिन, जी हाँ आपने कहा था ये हाँ आगे। हाँ हाँ, वही मैंने कहा ना कि तादो जेर तिन जो है वो असल में कसरा ही के माने में होता है। तादो जेर तिन जो है वो कसरा ही के उसमें माने में होगा, ये मतलब क्या, उसको अरबी में बोलते भी हैं कि तनवीन की कसरा, तनवीन का कसरा, और फतहुल क्या है, तनवीनुल फतह, तनवीनुल कसर, तनवीनुल दम, उसको बोलते हैं अरबी में। यानी जम्मा की तनवीन, दो जबर की तनवीन, दो जेर की तनवीन, दो पेश की तनवीन, या जबर की तनवीन, जेर की तनवीन। तो जो दो जेर होंगे ना वो कसरा ही के माने में है,
یہ بتا رہا تھا میں یا اور کچھ بتا رہا تھا؟ نہیں یہ پوچھ رہی ہیں نا، اس دن آپ وقف والا کہے تھے آگے آئے گا، جی وہ تا اس پر کا دو پوچھ زیر ہو رہی تو ہوں. کیسے وقف کرتے ہیں، ان کو کہہ رہی ہیں. زبر زیر پیش ہو تو وقف کیسے کرتے ہیں؟ نہیں 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 وہ دو تھا تا پر وہ میں جو خود بعد بھی میں بول کھڑا رہی ہو ہوں. جاتا ہے رکنے کے دوران، جو اس کے بارے چھٹے میں کہہ قاعدے میں فرقتین تھا، اس میں میرا خیال ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ پتلا باریک بھی پڑھا جا سکتا تھا. ہاں ہاں جی جی وہی اسی کا ہی بول رہے ہیں. لے لیں گے نا. کئی آوازیں آ گئی تو کنفیوز ہو گئی، ذرا پھر سے بتائیے کیا سوال فرقتین، ایگزیکٹلی؟ ہاں یہی تھا جو آپ نے کہا تھا کہ آگے جواز الوجہین میں ہوگا، تو میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا. ہاں اچھا، ہاں وہ تھا فرقتین تھا وہ اصل میں نا. تو پھر میں قن نے آ جب گیا. جی فرقتین بتایا تھا، یہاں پہ دیکھیے یہ نا قاعدہ نمبر 6. جی 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 قاعدہ نمبر یہی. 6. ہاں جی ہاں، تو وہی بتا دیا میں نے. یعنی میں نے یہ بتایا تھا کہ فرقتین میں جو آخر میں یہ جو تا ہے، تنوین کا جو تا ہے، اس کو اگر آپ ہٹا دیں گی تو آپ فرق پڑھیں گے، فرق، اور قاف کے نیچے 2 زیر لگا دیں گے، فرقن. تو فرقن جو ہے، پھر یہ قاعدہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ جواز الوجہین ہو جائے گا یہ قاعدہ، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. جیسے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہے فرقن میں، یہ بتایا تھا نا. اور کیا بتایا تھا؟ اس کے بعد آپ کو والا حرف کیا ہو؟ ہاں، استعلا ہو. استعلا ہو، تو وہ بھی بات آ گئی. نہیں، استعلا ہو اور مکسور ہو، یہ بھی تو ہے نا. جی جی حرف تو استعلا مقصود. ہاں مکسور ہے، دیکھ لیجئے اس کو پھر سے دیکھ لیجئے یہاں پہ. یہ ہے فرقن، میں نے کہا تھا. تو میں نے کہا تھا فرقتن اور فرقن میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو تا آ رہا تھا فرقتن ہو رہا تھا یہ، تو اس تا کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو فرقن باقی رہ جائے گا. تو یہاں پہ را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ اور را کے بعد حرف استعلا ہو، مکسور ہو، لیکن یہ ہے. تو وہاں پہ مطلب کہنے کا مقصد میرا اس وقت صرف یہ تھا کہ اگر ڈیورنگ مطالعہ یا ایگزام کے ٹائم، ٹیسٹ کے موقع پہ فرقن اور فرقتن آپ کے سامنے 2 جملے لکھ دیے جائیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ اس میں کون سا قاعدہ ہوگا، آپشن ہوں گے سامنے، را کو باریک پڑھنا، آپشن ہوگا را کو پر پڑھنا، آپشن ہوگا جواز الوجہین، بوتھ آف کریکٹ، بوتھ میتھڈس آر کریکٹ کر کے لکھا ہوگا. تو آپ کس کو چوز کریں گی اس میں فرقن میں؟ بہت میتھڈ جواز سر. الوجہین. جواز الوجہین کو، جواز جواز بالکل، الوجہین. جواز الوجہین سلیکٹ کرنا ہے آپ کو. میں اس وقت صرف یہ بتا. اب فرقتن اگر لکھا ہے وہاں پہ، تو فرقتن میں تینوں آپشن میں سے آپ کس پہ کلک کریں گی؟ ہاں بہت. تب پور پہ کریں گے نا. بہت میں کیسے کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں پور پہ سر کریں میں گے. نہیں تھا وہ. اچھا انصار بھائی، انصار الحق صاحب، بہت میں کیسے کریں گے؟ فرقتن کا جو قاعدہ ہے 6 نمبر کا، 6 نمبر. وہ تو دوسرا قاعدہ ہے، پر پڑھنے کا قاعدہ ہے جی. تو وہاں پہ آپ تفخیم کا قاعدہ لکھیں گے، تفخیم، موٹا پڑھا جانے کا قاعدہ، موٹا ہوا. یہ والا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا کلاس آج کا ختم ہوتا ہے، یہ سبق بھی ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ہم لوگ ملیں گے 8:30 بجے قطر کے وقت کے مطابق اور ٹھیک. انڈیا کے وقت کے مطابق 11 بجے. جی زہرا ارشد. بس سوری، مجھے یہ ایک دفعہ وہ بالکل دیکھنا تھا، وہ والی سلائڈ دکھا دیں جو را کو باریک پڑھنے کی پہلی صورت تھی. اوکے، 1 منٹ میں ریموو کر دوں اس کو پہلے. 1 منٹ. را کو باریک پڑھنے والی جو پہلے سلائڈ تھی، یہ رجال مریج فضرب الآخرین شر حاسد، یہ صحیح. جی دیکھ جی. لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.